بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، بالخصوص ہمارے برادر مکرم مولانا شہاب الدین اظہری صاحب زید مجدہم، مولانا جمال اکبر صاحب استاذ جامعہ رحمانی، معروف نعت خواں قاری جمشید جوہر صاحب ناظم اجلاس، جنہوں نے ضرورت سے کچھ زیادہ میری تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کا اچھا بدلہ دے اور ان کے حسن ظن کے مطابق مجھ کو بنا دے، اور دیگر علماء اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، کیا خواتین بھی ہیں؟ اچھا، اور پیاری ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ یہاں بڑی قیمتی دین کی باتیں ہو چکی ہیں، اور ادارہ درس دینیات کی جانب سے جو مکتب چل رہا ہے اور جو دینی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اس کے سلسلے میں آج کا یہ اجلاس رکھا گیا ہے۔ ہمارے عزیز ہیں جناب مولانا برکت صاحب، ماشاءاللہ اس خطے میں، اس محلے میں، اس علاقے میں وہ اچھی دینی خدمت انجام دے رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ملت کو ضرورت ہے ایسے فعال، دردمند، متحرک علماء کی جو زمینی سطح پر محنت سے خدمت انجام دے سکیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، اچھے کاموں کی، بھلی باتوں کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے کہ ایسی سخت ٹھنڈک میں بھی آپ حضرات دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اپنی رضا کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں دینی تعلیم سے متعلق، کچھ مسلمانوں کے حالات سے متعلق، اور کچھ ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں ان سارے پہلوؤں پر آپ حضرات سے کچھ عرض کر سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہم اور آپ تشویش محسوس کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے کہ ان مشکل حالات میں ہم اور ہماری نسلیں کیسے زندہ رہ سکیں گی، دین پر قائم رہ سکیں گی۔ مسلمانوں کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اطمینان سے، حفاظت سے، اچھی خوراک اور اچھے مکان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ان کا بنیادی مسئلہ دین اور ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ہم سے جہاں یہ مطالبہ ہے کہ ہم ایمان پر زندگی گزاریں، وہی ہم سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہم ایمان پر وفات پائیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے ایمان کو بچا کر رخصت ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، احتیاط کی زندگی گزارو، پرہیز کی زندگی گزارو، گناہ سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلط کاموں میں نہ پڑ جاؤ، اپنے نفس کی پرستش میں نہ لگ جاؤ، اپنی خواہشات کی غلامی نہ کرو۔ قرآن مجید میں تو بتایا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو اپنے نفس کی چاہتوں پر مر مٹے گا وہ ناکام ہوگا، اور جو اپنے نفس کو مٹائے گا، اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دے گا، جو اپنے اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو مارے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے گئے فرائض کو پورا کرے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ سورہ نازعات میں 30ویں پارے میں ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان پاک پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جس کو یہ خیال ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، اپنی زندگی کے ایک عمل کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہوگی، اگر میں تنہائیوں میں چھپ کر کوئی گناہ کروں گا، قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ان کے بیٹے کو ہے، جس کو قرآن نقل کر رہا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ ارشاد ہوا کہ اے بیٹے، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی معمولی کوئی گناہ ہوگا، زمین آسمان میں کہیں چھپ کر تو نے کیا ہو، کسی چٹان میں گھس کر کیا ہو، قیامت کے دن اللہ اس گناہ کو حاضر کر دے گا۔ خدا کی نگاہ سے کوئی عمل چھپنے والا نہیں ہے۔ انسان تنہائیوں میں جائے اور پردے گرا لے اور دروازے بند کر لے اور کھڑکیاں بند کر دے اور روشن دان پر کپڑے ڈال دے اور یہ سمجھے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں، اور پھر کوئی گناہ کا کام کرے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر وہ دروازہ بند ہو سکتا ہے جو انسان اور انسان کے درمیان ہے، مگر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا جو انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے۔ وہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ایک ایک بات انسان کی لکھی جا رہی ہے، ایک ایک عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، ایک ایک قول اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انسانوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، چپکے چپکے کی گئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جس انسان کو یہ خیال ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہی پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا۔ جس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میرے ہر عمل پر ہے، وہی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا۔ اسی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو غلط خواہشات سے بچائے گا، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں ایسے ہی انسان جانے والا ہے، وہی مرد جائے گا، وہی عورت جائے گی، وہی صاحب ایمان مرد، وہی صاحب ایمان عورت جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی خشیت ہو، اور جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا ہو۔ یہ جو بات قرآن مجید بتا رہا ہے یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اتارنے کے لیے ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام پر زندہ رہو اور اسلام پر وفات پاؤ، اسلام کو اپنے سینے سے لگا کر جیو، طاقتیں تمہارے خلاف ہو جائیں، حکومتیں تمہارے خلاف ہو جائیں، افواج تمہارے خلاف ہو جائیں، لشکر تم پر چڑھائی کر دیں، جماعتیں تمہارے خلاف یلغار کر دیں، سارا زمانہ مخالف ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان پر زندہ رہے اور ایمان پر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آج جو اس وقت ملک کے مشکل حالات ہیں، اس میں سب سے پہلے بنیادی طریقے پر ہر مسلمان کو اپنے دل میں یہ عزم پیدا کرنا چاہیے کہ حالات چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، ہمیں اللہ کے دین پر جینا ہے، اللہ کے دین پر مرنا ہے، اور یہ احساس نہ ہو کہ اسلام پیچھے ہٹ رہا ہے یا مسلمان کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ قرآن پاک جیسی کتاب ہو وہ کمزور نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ شریعت محمدی ہو وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نظام ہمیں عطا کیا، ارشاد فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ مسلمانوں کان کھول کر سنو کہ میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی شریعت پر، ایک ایسے نظام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور کیسا جملہ ارشاد فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ گویا کہ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ دنیا کے ہر نظام میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، دنیا کے ہر نظام میں کوئی خامی ہوگی، دنیا کے ہر نظام میں کوئی اندھیرا ہوگا، دنیا کے ہر نظام میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ اگر ساری کائنات میں کوئی نظام ایسا ہے جس میں کہیں اندھیرا نہیں، جس میں کہیں کوئی زوال نہیں، کہیں کوئی عیب نہیں، کہیں کوئی نقص نہیں، کہیں کوئی فطور نہیں، کہیں کوئی کمی نہیں، تو وہ نظام صرف اور صرف ایک نظام ہے، اور وہ اللہ کا اتارا ہوا اور محمد عربی کا لایا ہوا نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا کیا اس میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، اسی لیے ارشاد ہوا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ یہ نظام سب سے زیادہ صاف شفاف نظام ہے، اور اس سے وہی شخص منہ پھیرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ آج اگر ہم پستی کے شکار ہیں تو شریعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اگر زوال آ رہا ہے تو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے۔ آج شراب کی عادت ہمارے اندر آ رہی ہے، سود کی عادت ہمارے اندر آ رہی ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان غلط راستوں پر جا رہے ہیں، ان کے اندر خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کی بچیاں ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، ان کے اندر بغاوت کے جراثیم آ رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم ہونے کی حیثیت سے پورے ملک میں مجھ کو جانے کا موقع ملتا ہے، اور پورے ملک سے لوگ واقعات کی اطلاع مجھ کو دیتے ہیں، کارگزاریاں آتی ہیں، اصلاح معاشرہ کا کام پورے ملک میں پھیلایا جانا ہے، علاقوں سے مجھے خبریں ملتی ہیں، لوگ اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ ہزاروں ہزار ہماری بچیاں وہ ارتداد کے راستے پر جا چکی ہیں، اور ہزاروں ہزار جا رہی ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، باپ آنسوؤں سے رو رہا ہے، منت سماجت کی جا رہی ہے، عاجزی کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنے خاندان کی، اپنے دین و ایمان کی، اپنے ملت کی رسوائی کا سبب نہ بنو، اپنے خاندان کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنو، اور دوسری راہ پر جا کر اپنے لیے آخرت ہمیشہ کی ناکامیابی، آخرت کی ذلت و رسوائی کا سودا نہ کرو۔ لیکن نہ ماں کی بات سنی جا رہی ہے، نہ باپ کے آنسو دیکھے جا رہے ہیں، نہ ماں کی عاجزی اور منت و زاری قدموں کی زنجیر بنتی ہے، لوگ ٹھکرا کر جا رہے ہیں، ہماری بچیاں سرکشی اور ارتداد کے راستے پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ کیسی سنگین صورتحال ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اخلاقی بحران کا شکار ہو گیا، اور بے حیائی کے راستے سے یہ دلدل ہمارے سماج میں پیدا ہو گئی کہ ہماری بچیاں
وہ ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہی ہیں اور عزت چھوڑ کر ذلت کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ کہاں کمزوری ہو رہی ہے۔ بہت سے اسباب ہیں، جہاں بے حیائی سبب ہے، جہاں غلط کاری سبب ہے، جہاں مخلوط نظام تعلیم سبب ہے، وہیں رسم و رواج بھی سبب ہے، جہیز کا لین دین سبب بن رہا ہے۔ کتنی بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے مجبور ہیں کہ ان کے سماج میں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، تو دوسرے سماج میں وہ پناہ لے رہی ہیں۔ ان کے ماں باپ کے پاس انتظام نہیں ہے کہ وہ جہیز دیں اور اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ شادی بیاہ کی بات چلتی ہے تو ہمارا جوان وہ ایک لمبی لسٹ فراہم کرتا ہے امی جان کو، ابا جان کو، کہ میری دلہن جو ہے وہ ایسی 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 ہو، اتنی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ سوائے حور جنت کے کوئی اس پہ کھری ہی نہ اترے۔ اس کا رنگ ایسا ہو، اس کا قد ایسا ہو اور اس کی شکل ایسی ہو، چاہے خود کالا کلوٹا جگ جیون رام ہو، لیکن اس کو جو ہے حور پری کی تلاش ہے۔ وہ اکبر نے کہا نا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئی۔ ہمارے ناظم صاحب کو بڑے شعر یاد ہے نا، کیا نام ہے تمہارا میرے بھائی؟ معروف۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، تم معروف ہو مگر میرے لیے غیر معروف ہو، انشاءاللہ آپ معروف ہو جاؤ گے۔ ہاں تو ان کو شعر یاد ہے ماشاءاللہ، وہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا۔ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ ادھر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اور ادھر جو صورتحال ہے وہ ہے۔ آپ لوگوں نے کم ہی سمجھا ہوگا مجھ کو معلوم ہے، لیکن جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے سمجھ لیا۔ خیر، جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو ناہمواری ہے، یہ جو مطالبات ہیں، یہ جو رنگ روپ کے اوپر ہم فدا ہیں، جو سیرت کو، کردار کو، پاکیزگی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ ہماری بچیاں وہ دوسرے سماج میں پناہ لے رہی ہیں۔ میرا ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ارتداد کے موضوع پر تقریر ہوئی، تو ایک بڑے کالج کے پروفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس موضوع پر تقریر کی، آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک واقعہ۔ ہمارے کالج میں ایک بڑی ذہین بچی پڑھ رہی تھی اور بہت ہی صاف شفاف کردار کی، بہت ہی اچھے ذہن مزاج کی اور تعلیم میں بھی بہت آگے۔ جب وہ یہاں سے پڑھ کر چلی گئی تو چند مہینوں کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی۔ تو مجھ کو بڑا افسوس ہوا، اور اس لیے بھی افسوس ہوا کہ وہ طبیعت کی بڑی نیک تھی، با اخلاق تھی، با حیا تھی۔ تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، ایسی توقع اور امید تو تم سے نہیں تھی۔ تو اس لڑکی نے جو جواب دیا وہ آپ کو میں سنانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ پروفیسر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنا پڑھا ہے اور میں نے کتنی شرافت کی زندگی گزاری، اور کالج کے زمانے میں بھی میں نے کس طرح حیاداری کو ملحوظ رکھا، لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، شریف ہونے کے باوجود، بہتر اخلاق اور کردار کی ہونے کے باوجود، اچھا کریکٹر رکھنے کے باوجود، مجھ کو دیکھنے کے لیے 17 یا 22 گھرانوں سے لوگ آئے اور انہوں نے مجھ کو دیکھا، چائے پی، ناشتہ کیا، کھانا کیا، خاطر مدارات کی گئی، اور اس کے بعد صرف اس وجہ سے کہ میری شکل و صورت واجبی ہے، ان سارے گھر کے لوگوں نے، ان خاندانوں نے مجھ کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس نے آگے جو جملہ کہا وہ آپ کو سنانا تھا۔ کہنے لگی کہ پروفیسر صاحب، آپ خود بتائیے کہ جب میرا سماج مجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں دوسرے سماج میں پناہ نہ لوں تو اور کیا کروں؟ میں دوسری طرف نہ جاؤں تو پھر کیسے زندگی گزاروں؟ یہ ہمارے سماج کی وہ دردناک تصویر ہے جس پر ہم کو نگاہ رکھنی ہوگی۔ کتنی بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے اس راستے پر جاری، جہیز کے یہ لین دین جو ہم نے عام کر لیا، مطالبات۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ کار مانگتے تھے یا ریڈیو پہلے اس سے مانگتے تھے، بائک مانگتے تھے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ جہیز میں جہاز مانگتے ہیں، جہیز میں ہم کو جہاز دے دو، اس سے کم کے اوپر تیاری نہیں ہے، اور مطالبات یہ بھی چاہیے ہے، یہ بھی چاہیے ہے، یہ بھی چاہیے ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کہاں سے غیر اسلامی چیز ہم نے اختیار کی۔ جہیز کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلامی نظام نکاح سے اس کا کیا تعلق؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ کے ساتھ ہو، سادگی کے ساتھ ہو، جس میں اخراجات کم ہوں گے، اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ ہمارے برادر معظم اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین، امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ،
حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ان منتظمین کی جانب سے آپ کا اس اجلاس میں خیر مقدم ہے۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو غیر اسلامی رسم و رواج ہم نے اختیار کیا، اب یہ جہیز کی رسم ہم نے اختیار کر لی دوسروں کو دیکھ کر۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ الفاظ پر آپ غور کیجئے کہ جو ذمہ داری مردوں کو دی جا رہی ہے وہ خرچ کی ذمہ داری ہے۔ مرد حاکم بنائے جا رہے ہیں یا نظام ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کسی درجے میں برتری دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویوں کے وہ بادشاہ ہو گئے ہیں اور بیویاں کنیز ہیں اور باندیاں ہیں، اسلام نے یہ نظام نہیں دیا، ایک درجے کی برتری دی۔ اسی لیے دوسرے مقام پر الفاظ استعمال کیے گئے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ نظام کو سنبھالنے کے لیے یہ حصہ رکھا گیا کہ تھوڑی ان کو فوقیت ہوگی تاکہ نظام چل سکے، اور یہ ماتحت بن کر زندگی گزاریں، لیکن کنیز اور باندی نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی مطالبات پورے کیے جائیں گے، ان کی فرمائشیں پوری کی جائیں گی، اور جائز حدود میں جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر کوئی شوہر اس کا خیال نہیں رکھے گا وہ پکڑا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہم نے اس نظام کو الٹ دیا، جہاں نکاح ہوتا ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حضرت مولانا کو چھوڑ کے اہلیہ محترمہ کے ہاتھی پہ بیعت کر لیتے ہیں، پہلے ہی دن ماشاءاللہ علی الاطلاق مریدی میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ بیوی کہے بیٹھ تو یہ لیٹ جاتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ بالکل پابند احکامات۔ وہ ہے نا کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب پہنچے، وہ مسجد میں قیام کر لیا، اور بڑے اوراد و اذکار وہ کیا کرتے تھے، اور بستی والوں نے دیکھا کچھ دن تو بڑے متاثر ہوئے، ایک دن پہنچ گئے، کہنے لگے حضور آپ کو دیکھ دیکھ کے، آپ کی پابندی کو دیکھ کے بڑی عقیدت پیدا ہو گئی، اور آپ کے پیر و مرشد کا نام ہم کو معلوم کرنا ہے تاکہ ہم بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں اس وقت میں باوضو نہیں ہوں، ذرا وضو کر لوں تو پھر مرشد کا نام لوں گا۔ تو انہوں نے وضو فرمایا، اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہنے لگے کہ سچ پوچھئے تو میں تو اپنی بیوی سے مرید ہوں، اہلیہ سے بیعت ہوں۔ وہ بستی والوں نے کہا حضرت اتنا چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی کہہ دیتے کہ آپ ہمارے پیر بھائی ہیں، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، پہلے ہی آپ بتا دیتے کہ آپ ہمارے پیر بھائی ہیں، یعنی وہ پوری بستی جو ہے ان کا پیر خانہ بھی گھر ہی میں تھا۔ تو یہ جو مزاج ہے یہ اسلامی نظام اور اسلامی مزاج نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک درجے میں ان کو بلندی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال خرچ کریں گے۔ لیکن صورتحال کیا بنائی گئی کہ لڑکی والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، اور جب تک وہ نہ دے، جب تک نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر میں ہمارے ہاں ایک شہر ہے پربھنی، میرا وہاں جانا ہوا، معلوم ہوا کہ دو سگی مسلمان بہنیں کم عمر وہ فلاں لاج میں یا ہوٹل میں دو غیر مسلموں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی، غیر شادی شدہ، اور جس نے سنا لاہور پڑھا۔ لیکن جب معاملے کی تحقیق کی گئی، وہاں جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہماری قائم ہے اس نے تحقیق کی، تو انہوں نے مجھ کو رپورٹ پیش کی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے یہ بتایا، اور ہم نے تحقیق کی تو یہ بات حقیقت نکلی کہ ان کی ایک چچا زاد بہن ہے، چچیری بہن ہے، اس کے والد فالج زدہ بستر پر ہیں، غریب ہیں، اس لڑکی کی نسبت فلاں جگہ طے ہوئی تھی، قریب میں شادی ہونے والی تھی، لیکن سسرال والوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ جہیز میں نہیں دیا جائے گا شادی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گئے، کسی نے کوئی مدد نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں بہنوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا جسم بیچیں، پیسے جمع کریں اور اپنی بہن کو مہاراجہ پلنگ دے کر رخصت کریں تاکہ ہماری شادی کا انتظام ہو سکے۔ آپ غور کیجئے کہ کہاں کہاں ہم سے کمزوری ہو رہی ہے، اور رسم و رواج ہمیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ جو جہیز کی رسم ہے اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا، کتنی بیٹیوں کے جنازے نکل گئے، کتنے ماں باپ اسی صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنی بہنوں کو خودکشی کرنی پڑ گئی۔ میر تقی میر کتنا بڑا شاعر تھا، مفلسی تھی، اس نے کہیں سے انتظام کر کے اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کیا۔ بیٹی تو چلی گئی، لیکن چند دن کے بعد بیٹی کو معلوم ہوا کہ باپ مقروض ہیں، قرض والے
تقاضا کر رہے ہیں اور میرے والد میری وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، صدمہ لے لیا، اس لڑکی نے اندر اندر گھلنے لگی، بیمار ہوئی اور چند دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاعر باپ کا گھر ویران ہو گیا، جس بچی کو لباس عروسی میں رخصت کیا تھا اب کفن میں لپٹی ہوئی اس کی لاش آئی۔ جب میر تقی میر نے اپنی جوان بیٹی کی لاش دیکھی، کفن الٹ کر چہرہ دیکھا تو کیسا غضب کا شعر کہا، کیسا درد اس سے جھلکتا ہے۔ کہتا ہے اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ یعنی ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تیرے جہیز میں نہیں دے سکے، کفن بھی دے کر تیرے جہیز میں تجھ کو رخصت کر دیتے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ آپ سمجھیے کہ ہم نے غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کر کے اپنا کتنا نقصان کیا، اپنی ملت کا کتنا نقصان کیا۔ تعلیم پہ ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، اچھی تعلیم گاہیں ہم قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہتر محفوظ ماحول میں اسلامی نظام تعلیم کو اپنا کر آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق آج کے دور سے ہم آہنگ تعلیم ہم فراہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زندہ ملتیں اور قومیں وہ نہیں ہوتی جو شوق پر خرچ کرتی ہیں، زندہ ملتیں اور قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے میں خرچ کرتی ہیں، جن کی ترجیحات بہتر ہوتی ہیں، جن کی امنگیں اور آرزوئیں اپنی ملت کے لیے ہوتی ہیں، جن کا سوچنا اور جن کے منصوبے اپنی ملت کی تعمیر و تشکیل کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس راہ پر چل کر ہم اپنی ملت کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ جو نقصان دوسرے ہمیں پہنچا رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان خود ہم اپنے آپ کو اور اپنی ملت کو پہنچا رہے ہیں۔ یاد کر لیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد نے 1947 میں جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے اپنے تاریخی خطاب میں مسلمانوں کو للکارتے ہوئے اور ان کے دلوں اور ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھنا، تم کو تمہارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا، تم کو تمہارے سوا کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب ہمیں شکست ہوگی اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے، اپنی فضول خرچی اور اسراف کی وجہ سے، اپنی غلط امنگوں اور آرزوؤں کی وجہ سے، اپنے شوق کی غلط راستے سے تکمیل کے ذریعے۔ اس لیے آپ سب اس بات کو دل میں جگہ دیجئے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور برائیاں جس راستے سے آ رہی ہیں اس دروازے کو بند کرنا ہوگا۔ وہ دروازہ ہے جہالت کا۔ جہالت کی وجہ سے غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں، جہالت کی وجہ سے ملت کے اندر شعور نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، جہالت کی وجہ سے ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہم اپنی ملت کو آگے بڑھانے میں ناکام ہو رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو پا رہے ہیں۔ قرآن مجید جس زمانے میں اترنا شروع ہوا سب سے پہلی وحی اتاری گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ غور کیجئے، جس ماحول میں قرآن اتارا جا رہا ہے وہاں بدکاری بھی تھی، شراب بھی تھی، غلط چال چلن تھا، جاہلیت تھی۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کتنی خرابیاں، کتنی برائیاں، کتنی بد اخلاقیاں، کتنی وحشت و بربریت اور ظلم و ستم کی وارداتیں تھیں، لیکن قرآن نے اپنی سب سے پہلی وحی میں ان برائیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ شراب کا ذکر نہیں، بدکاری کا ذکر نہیں، جوئے سٹے کا ذکر نہیں، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ پیغام دیا گیا کہ تم تعلیم حاصل کرو، اللہ کے نام کے ساتھ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے تمہاری ساری خرابیوں اور برائیوں کا واحد علاج اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم پانا ہے۔ یہ اشارہ کیا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ شراب بھی اس وقت رخصت ہوگی جب علم آئے گا، بدکاری بھی رخصت ہوگی جب علم آئے گا، جب علم آئے گا حق تلفی بھی رخصت ہوگی، جب علم آئے گا پڑوسیوں پر ظلم و تشدد بھی ختم ہوگا، جب علم آئے گا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں ستائے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں ستائے گا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گی۔ جب علم آئے گا اپنے ساتھ خشیت لائے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
علماء۔ جب علم آئے گا خشیت آئے گی، اور جب خشیت آئے گی زندگی خود بخود سنور جائے گی۔ یہ پیغام قرآن نے دیا تھا۔ یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ ہماری درسگاہیں اسی پہلی وحی کی تکمیل ہیں، اسی کا امتداد ہیں، یہ اسی کا پھیلاؤ ہیں۔ یہ جو مکاتب ہیں ان کو غنیمت جانیے، یاد رکھیے گا، مکتب کو معمولی نہ سمجھیے۔ بہت سے لوگ ہیں مدرسے کو زیادہ بہتر خدمت انجام دینے والا ادارہ سمجھتے ہیں، مکتب ان کی نگاہ میں معمولی ہے۔ بلکہ اللہ معاف کرے، ہمارے جو مکتب میں پڑھانے والے مدرسین ہیں وہ بھی مکتب کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ کسی سے مکتب کے مدرس سے پوچھ لیجئے آپ کیا کرتے ہیں تو بیچارہ ذرا شرماتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے آہستہ سے کہ میں مکتب پڑھاتا ہوں۔ حالانکہ یہ ایجاب و قبول والی بات بھی ذرا پرانی ہو گئی، اس لیے کہ آج کل تو دولہا ماشاءاللہ اتنے ایڈوانس ہیں کہ ابھی پورا جملہ نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ قبول کر لیا۔ میں نے کہیں نکاح پڑھا رہا تھا، ابھی آدھے ہی میں نے ایجاب و قبول کروایا تھا کہ میاں نوشاہ نے کہا جی حضرت قبول ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا تو ان اللہ مع الصابرین پہ عمل کر، کون تیری مخطوبہ کو بھگا کر لے کے جا رہا ہے، ذرا تو کچھ صبر سے کام لو، پورا جملہ میں مکمل کر لوں تب تم کہو کہ جی قبول ہے۔ تو یہ جو ہمارے مکتب کے مدرسین سمجھتے ہیں کہ ہم معمولی کام کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ سمجھیے۔ آپ نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کو خدا نے یہ منصب دیا ہے کہ آپ کائنات کا سب سے بہترین عمل کر رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ قرآن سکھا رہے ہیں، آپ بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں، آپ نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اور مکاتب جہاں جہاں قائم ہیں، جو کچھ تعاون کرنے والے ہیں یا پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا انتظام سنبھالنے والے ہیں یا مدد کرنے والے ہیں، سب اللہ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے کہ وہ بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارہ درس دینیات کی طرف سے قائم مکتب بھی اور یہ جو تعلیم کا نظام ہے یہ تہنیت اور مبارکباد کا حقدار ہے۔ الحمدللہ کہ ایک نظام چل رہا ہے اور عزیز محترم مولانا برکت صاحب اس میں محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہاں صدر اجلاس تشریف لا چکے ہیں اور آپ سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرزمین کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ یہاں خانقاہ رحمانی جیسا عظیم ادارہ اور جامعہ رحمانی جیسی دینی درسگاہ ہے جس کے ذریعے پورے ملک کو ایک پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کی بال بال مغفرت فرمائے کہ وہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس پوری ملت کو استحکام عطا کیا، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ان کے اخلاف کو، ان کے فرزندوں کو، ان کے کاموں کو سنبھالنے کا حوصلہ، ہمت، عزم عطا کیا۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ کوئی پیشن گوئی کروں یا ستاروں کی گردش دیکھ کر تقدیر کا حال بتاؤں، اور پیشن گوئی کرنا اسلام میں زیادہ بہتر چیز بھی نہیں ہے، لیکن میں اس ایمانی فراست کی روشنی میں کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو عطا کرتا ہے کہ انشاءاللہ جامعہ رحمانی اور خانقاہ بھی اور حضرت کے چھوڑے ہوئے تمام کام مضبوطی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پہلے کی طرح انجام پاتے رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ اور حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اور بھائی حامد ولی فہد رحمانی، ان دونوں ہستیوں کو اور ان دونوں ہمارے برادران مکرمان کو اللہ تعالیٰ اس ملت کے لیے، اس امت کے لیے ایک عظیم تحفے کی شکل عطا کر کے ہم سب کے دلوں کو، قلب و جگر کو تسکین پہنچائے گا۔ اللہ کی ذات سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت فرمائے، ان کے علم میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے، خیر پر انہیں قائم رکھے، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔